بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سرسات کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت قومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان و زد خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے معاوضے سے آٹا پیس کر روٹی بناتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرور انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسات جاری ہے مجھے بھوک سے کسی بھی قسم کا خوف نہیں۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوس بازوں اور اسراف کا لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا تھا۔ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان لوگوں کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخرکار یہ مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کی تھی۔ پہاڑ کی مانند ڈھیر تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ سب وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکیں۔ فرعون نعمت اور قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس قریہ کی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا۔ اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دیتے تھے، اور باقی ان کے پاس جو یقیناً رسول آیا انہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور ان پر عذاب پہنچا۔ اس قوم سبا کے بارے میں ایک واقعہ اور بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا ہوا تھا۔ دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کیا۔ انہوں نے وسیع و ریز اور خوبصورت باغات لگائے، کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھیں کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پہ ٹوکری رکھ کر ان درختوں کے نیچے سے گزرتا تو پھل ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے۔ کم مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سارے قصبے اور دیہات آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے انہیں مغرور اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگ کمزور لوگوں کا خون چوستے تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کی غریب لوگ سفر نہ کر سکے۔ ان کی خواہش یہ تھی آبادیوں کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور اور پیٹ کے پجاریوں پہ اپنا غضب نازل کیا۔ بعض تاریخ کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے معارب نامی بت کی دیوار پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ بارشیں زیادہ ہوئیں جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا۔ اس بند میں پانی بہت اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹی اور اس کی وجہ سے بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، کھیت، محل اور گھر پانی میں غرق ہو کے نصف و نابود ہو گئے۔ ان کے باغات میں سے صرف کچھ بیری کے درخت اور جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوشحال پرندے وہاں سے کوچ کر گئے، جبکہ الو اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں سے اپنے گھونسلے بنا لیے تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں آیت نمبر 17 میں قرآن کریم کی اس آیت کا نتیجہ نکلا ہے، انہوں نے ناشکری کی اور ہم ناشکروں کو سزا دیتے ہیں۔